السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس 2 منٹ رکیے گا، میں بک شیئر کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ جی جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب؟ الحمد للہ علی کل حال۔ الحمد چلیں، للہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ تمرین ہے، اس کے اندر ایک یہ قاعدہ سمجھا رہے ہیں کہ جو میم ساکن ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ وہ صیغے جس کے آخر میں میم ساکن آ رہا ہوتا ہے، یا وہ ضمیریں جس کے آخر میں میم ساکن ہوتا ہے، جیسے کہ انتم، ٹھیک ہے، یا کم ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں میم ساکن ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا اسم ہو جو الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، یعنی الف لام والا کوئی اسم موجود ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو میم ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ خود میم ساکن ہے، آگے لام بھی ساکن ہے، تو آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس صورت میں جب کہ میم ساکن ہو تو پیش آ جاتا ہے اس میم پر۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں اقرأتم ھذا الکتاب، اب یہاں پر ھذا الکتاب، یہ تو ایسا اسم نہیں کہ جس کے اندر
الف لام ہو ہاذا ہے، لہذا یہاں پر ضرورت نہیں میم کے اوپر پیش لانے کی. اقرأتم ھذا الکتاب، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں. جبکہ اگر آگے آئے اقرأتم القرآن، اب دیکھیں القرأتم میں میم ساکن اور آگے القرآن ایک ایسا اسم ہے جو کہ الف لام والا ہے. تو اب یہاں پر میم بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، تو یہاں پر پڑھنا ممکن نہیں، لہذا اس میم پر پیش آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اقرأتم القرآن. ٹھیک ہے، میم کے اوپر پیش آ گیا. تو میم ساکن ہو اور اگر آگے الف لام والا اسم موجود ہو تو اس میم ساکن پر پیش آ جاتا ہے. جیسے ارائیتم حامدن، یہاں پہ ضرورت نہیں ارائیتم حامدن، حامدن ایک ایسا اسم ہے جس میں الف لام تو یہاں موجود نہیں. لیکن اگر آ جائے ارائیتم المدرس، تو اب اس کو کیسے ملا کے پڑھیں گے؟ جو میم ساکن ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گا اور پڑھیں گے ارائیتم المدرسہ. ٹھیک ہے، میم پر پیش آ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے الکم ھذا البیت، یہاں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آگے الکم البیت، اب یہاں پہ دیکھیں الکم میم ساکن کے آگے البیت الف لام کے ساتھ اسم موجود ہے، تو لہذا یہاں پر اب اس میم ساکن پر پیش آ جائے گا اور دیکھیں الکم البیت. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میم پر پیش آ چکا ہے. اس کے بعد اگر تا ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، تا ساکنہ ہے، جیسے کہ خرجت واحد مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، اس کے اندر تا جو ہے ساکن ہوتی ہے آخر میں، تو اس کے آگے اگر الف لام کا کوئی صیغہ آتا ہے، کوئی اسم آتا ہے، تو اس تا پر زیر آ جائے گی. جیسے کہ خرجت آمینۃ، اب آگے البنت آ رہا ہے تو اس تا پر زیر آ جائے گی خرجت البنت. ٹھیک ہے، خرجت البنت، تو یہاں پر تا پہ دیکھیں زیر آ چکی ہے خرجت البنت. ٹھیک ہے، چونکہ تا جو ہوگی یہ کیا ہو جائے گی، اس پر زیر آ جائے گی اور پڑھیں گے خرجت البنت. اسی طرح من کا جو لفظ ہے، من کا جو لفظ ہے نون ساکن ہے، اس کے آگے کوئی الف لام کا اسم آ جائے، ایسا اسم جس پر الف لام ہو، تو اس نون ساکن پر زیر آ جاتی ہے اس میں بھی. جیسے من ھذا الولد، لیکن اگر کہیں من الولد تو اس نون پر زیر آئے گی اور پڑھیں گے من الولد، من الولد. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قاعدہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا کہ میم ساکن جب ہوتا ہے تو آگے الف لام جب ہو تو اس میم پر پیش آ جائے گا. اس کے علاوہ تا ساکن ہے یا نون ساکن ہے تو اس پر آگے الف لام ہونے کی صورت میں زیر آ جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ مثالوں سے یہ بات واضح ہے، یہاں پر بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں. دیکھیے میم ساکن اور آگے الف لام ہے، تو اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میم پر دیکھیں پیش آ چکا ہے، یہاں پر میم ساکن اور الف لام ساکن، الف لام جب آیا ہے. اور یہاں پر میم کے علاوہ اگر کوئی حرف ہے جیسے کہ تا ساکن ہے یا نون ساکن اور آگے الف لام آ گئی ہے، تو یہاں پر دیکھیں زیر آ جائے گی اس حرف پر. جیسے کہ تا ساکن ہے یا نون ساکن ہے تو اس پر زیر آ جائے گی، جیسے کہ من الولد یا خرجت البنت. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں اسی طرح سے اس کی مشق کرنی ہے، جو کہ یقیناً آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس میں قاعدہ سمجھنے کے بعد اب مزید اس میں ایسی بات نہیں جو سمجھانے کی ہو. اکل تم الموزہ، اب دیکھیں اکل تم میں میم ساکن ہے، اکل تم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور آگے الموز ایک ایسا اسم ہے جس پر الف لام ہے، تو اس میم پر پیش آ جائے گا اکل تم الموزہ، اکل تم الموزہ. ٹھیک ہے، اکل یاکلو کھانے کے معنی میں آتا ہے، اکل تم الموزہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیں دخل تم المسجدہ، تم مسجد میں داخل ہوئے. دخل تم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، میم ساکن آخر میں موجود ہے، آگے الف لام آ گیا ہے، تو دخل تم المسجدہ. اسی طرح سے دیکھیں فہم تم درس الفقہ، یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں فہم تم کے بعد اسم الف لام کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، لہذا یہاں ضرورت نہیں، فہم تم درس الفقہ. اسی طرح آگے دیکھیں ماذا اکلتم، یہاں پر بھی ضرورت نہیں. الکم الکتاب، الکم الکتب. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لکم، ٹھیک ہے، ضمیر آ رہی کم ضمیر کی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے آگے اسم الکتب موجود ہے، تو یہاں پہ ہم پیش لگائیں گے الکم الکتب. الکم الکتب، کیا تمہارے پاس کتابیں ہیں؟ الکم الکتب، کیا تمہارے پاس کتابیں یا تمہارے لیے کتابیں ہیں؟ اسی طرح دیکھیں من الفتح، من الفتح، یہاں پر نون ساکن ہے، آگے الف لام موجود ہے، تو نون پر زیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے من الفتح.
اسی طرح این المدیرۃ خرجت الآن، یہ دیکھیں خرجت صیغہ تھا یہ کہ پرنسپل صاحبہ کہاں ہیں، خرجت الآن، تو یہاں پہ تا پہ ہم زیر پڑھیں گے کیونکہ آگے الف لام کے ساتھ اسم موجود ہے اور یہ تا خود ساکن ہے تو اس پر زیر آ جائے گی، خرجت الآن، ابھی ابھی وہ نکلی ہیں، ابھی ابھی نکلی ہیں۔ جلستم فی الفصل، ضرورت نہیں ہے، فہمتم الدرس، تم سبق سمجھ چکے ہو۔ یہاں پہ بھی دیکھیں فہم تم میں میم ساکن آگے الف لام کے ساتھ اسم ہے تو یہاں پر میم پر پیش لگائیں گے۔ اسی طرح سمعتم الاذان، تم نے اذان سنی تو یہاں پر بھی میم پر پیش لگائیں گے۔ اس طرح الکم ھذہ السیارہ، یہاں ضرورت نہیں ہے، من ھذا الرجل، یہاں پر بھی ضرورت نہیں ہے، من چونکہ نون ساکن تو ہے من، لیکن آگے الف لام کے ساتھ کوئی اسم نہیں ہے۔ آگے کتبت الطالبۃ الدرس، ٹھیک ہے، طالبہ نے سبق لکھ لیا، تو یہاں پر کتبت میں تا ساکن ہے اور آگے الف لام کے ساتھ الطالبہ اسم موجود ہے تو لہذا یہاں تا ساکنہ پر زیر آ جائے گی اور ہو جائے گا کتبت الطالبۃ الدرس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور یہ کچھ اس کی مثالیں بھی ہیں جو کہ یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں۔ آگے ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں، وہ قاعدہ سمجھنے سے پہلے ذرا ان کو دیکھیں۔ یہ بات میں سبق پڑھاتے وقت بھی بتا چکا تھا، وہاں پر بھی شاید میں نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں ضربہ فعل با فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، آگے کبھی اس فعل کے ساتھ جیسے مفعول بھی کی ضمیر بھی لگتی ہے، مفعول بھی جیسے کہ کبھی اس میں ظاہر ہوگا، جیسے کہ ضرب حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا، یا ضرب حامدا، اس نے حامد کو مارا، تو یہاں پہ حامد جو ہے اس میں ظاہر ہے تو مفعول بھی ہے، تو کبھی یہ مفعول بھی اس میں ظاہر نہیں بلکہ اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر جب اس فعل کے ساتھ لگتی ہے تو دیکھیں اس میں کس طرح سے ہو ضمیر جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو ضربہ کے ساتھ جب نے ہو کیا تو بن جائے گا ضربہ، ضربت کے ساتھ جب ہم ہو اضافہ کریں گے تو ہو جائے گا ضربت ہو، ضربتا ضربتہ ہو جائے گا۔ لیکن آگے دیکھیں ایک صیغہ ہے ضربتی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے ضربتی، اب اس کے ساتھ جب ہو پلس ہوگی ضمیر، یعنی اس کے ساتھ جب ہم ہو مفعول بھی کی ضمیر لے کر آئیں گے تو ہونا تو یہ چاہتا کہ یہ صیغہ بنتا ضربتی ہو، ضربتی ہو، جس طرح اور بقیہ صیغوں میں بن رہا ہے ضربتہ ہو، ضربت ہو، ضربتہ ہو، اس طرح جس طرح باقی صیغوں میں بن رہا ہے تو یہاں پر بھی ہو ہی رہتا اور صیغہ بن جاتا ضربتی ہو۔ لیکن چونکہ یہاں تا پر زیر ہے اور تا پر زیر کے بعد ہو اگر اس طرح ہم پڑھیں تو یہ صیغہ اس کو کہتے ہیں ثقیل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتی ہو پڑھنا یہ ذرا مشکل ہے، لہذا اس لیے ہم یہاں پر ہو کو ہی کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ضربتی ہی، ضربتی ہی، یہ ہو ہی میں تبدیل ہو جاتی ہے ضمیر، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے اس کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ تا پر زیر کا ہونا ہے، تا پر زیر کا ہونا، چونکہ زیر کے بعد جب پیش کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے صیغہ ثقیل ہو رہا ہے، اس سے صیغے کے اندر جو ہے وہ ایک مشکل جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، لہذا اس کو آسان کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہو ضمیر ہی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم پڑھیں گے ضربتی ہی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ ضربتی ہی ہو جائے گا، ضربتی ہو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ زید فی غرفتی، زید اپنے کمرے میں ہے، زید فی غرفتی ہی، تو دیکھو فی غرفہ، غرفہ تو لفظ فی کی وجہ سے غرفہ پر کسرہ آیا، غرفتی، ٹھیک ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں، میں لکھتا ہوں، دیکھیں غرفتی، اب یہاں جب فی آیا تو اس غرفہ کا جو لفظ تھا، یہ جو غرفہ کا لفظ تھا اس پر زیر آ گئی تا پر، اب یہ ضمیر جو ہے یہ اپنے اصل کے اعتبار سے تو ہو ضمیر تھی، لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے پاس اس تا پر زیر آ چکی ہے تو اس زیر کے ساتھ آگے آنے والی ضمیر پر پیش پڑھنا یہ ذرا مشکل ہے اور زبان پر یہ بوجھل ہے، لہذا اگر ہم پڑھیں زید فی غرفتی ہو تو یہ مشکل ہوتا، تو لہذا ایسی صورت میں یہ ہو ضمیر تبدیل ہو جائے گی ہی میں
اور ہم پڑھیں گے زیدن فی غرفتی ہی. ٹھیک ہے، اس کی اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں. ایک مثال میں نے آپ کو اپنے طور پہ دے دی، اس کے اور بھی بہت سے جملے اور بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں. تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ ہو ضمیر جو ہے اسے ہوئی پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے زیر آئی ہوئی ہے تو زیر کی وجہ سے وہ ہو ہی میں تبدیل ہو جاتی ہے ضمیر. تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے. اور آگے ایک اور بات بتائی گئی ہے جو کہ میں نے دوران سبق بھی پڑھائی تھی. دیکھیں ضرب تو میں ہو لگی تو ضرب تو ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ایک صیغہ ہے ضرب تم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اس کے بارے میں نے سبق پڑھاتے وقت بھی بات بتائی تھی تفصیلاً. اس وقت یہ نیو اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس سے پہلے ہمارا یہ سبق چل رہا تھا. تو وہاں میں نے ایک قاعدہ یہ سمجھایا تھا کہ جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے ضرب تم، جب اس کے آگے کوئی بھی ضمیر مفعول بہ کی لگتی ہے تو اس ضمیر سے پہلے واو کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں غور سے، جیسے کہ میں لکھوں ضرب تم. اب جب اس کے آگے مجھے لگانا ہے ہو ضمیر لگانی ہے، مثال کے طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں تم نے اسے مارا، تم سب مردوں نے اسے مارا. ٹھیک ہے، ہو ضمیر مفعول بہ کی ہے، تم سب مردوں نے اسے مارا. تو اب میں اس کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ ضرب تم ہو، یوں نہیں کہوں گا، یہ غلط ہوگا. دس از رانگ. ضرب تم ہو نہیں کہوں گا، بلکہ جمع مذکر حاضر کے صیغے میں جب میں مفعول بہ کی ضمیر کو ایڈ کروں گا تو یہاں صیغے کے بعد میں میم کے بعد واو کو بیچ میں شامل کروں گا اور پھر اس کے بعد ہو ضمیر ایڈ کروں گا. اب صیغہ ہو گیا ضرب تموہ. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد جب مفعول بہ کی ضمیر لگتی ہے تو بیچ میں واو ایڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہو ضمیر آتی ہے، بغیر واو کے نہیں آتی. تو اسی کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے اوپر جہاں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اس کو دیکھیں یہاں پر ضرب تم کے ساتھ، دیکھیں ضرب تم اور آگے ہو ضمیر جب لکھی ہے تو واو بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں واو بیچ میں یہاں پر دیکھیں ایڈ کیا گیا ہے، یہ یہاں پر واو ایڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہو ضمیر لگائی گئی ہے تو صیغہ بن گیا ضرب تموہ. ٹھیک ہے، تو جمع مذکر حاضر کے صیغے میں جب آگے مفعول بہ کی ضمیر آئے گی تو یاد رکھیے گا ہم صیغے کے بعد ضمیر سے پہلے بیچ میں واو کو ایڈ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ضمیر لگائیں گے. تو ریممبر اس بات کو یاد رکھیے گا. اچھا آگے دیکھیں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں. این الطالب الجدید ارأیتموہ، نئے طلبہ کہاں ہیں، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے. اب دیکھیں ارأیتموہ، ٹھیک ہے، یہ تھا صیغہ رأیتم، تم نے انہیں دیکھا. شروع میں حمزہ استفہامی آیا، سوال ہوا ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ نہیں بھائی. تو آگے ہو ضمیر آئی، کس کی آئی، ہو ضمیر مفعول بہ کی، کیا تم نے اسے دیکھا ہے. ارأیتم ہو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسے نہیں ہوگا کیونکہ جمع مذکر حاضر کے صیغے میں جب مفعول بہ کی ضمیر آگے لگتی ہے تو بیچ میں واو آتا ہے، لہذا صیغہ بنا ارأیتموہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے. اسی طرح دیکھیں ھذا درس سہل، یہ ایک آسان سبق ہے. افہمتموہ، کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے. تو دیکھیں افہمتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، بیچ میں مفعول بہ کی ضمیر لگی ہو ضمیر، جو کہ ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر کوئی بتا سکتا ہے ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. یہ سر درسن پہ سر. ہاں اچھا، یہ درس کی طرف لوٹ رہی ہے، کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے. تو دیکھو بیچ میں ہو ضمیر سے پہلے واو ایڈ ہوا ہے جو کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اسی طرح آپ اور مثالوں میں دیکھیں این الحیۃ، سانپ کہاں ہیں. اقتلتموہا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر بھی واو ایڈ ہوا ہے ہا ضمیر کے آنے سے پہلے. ہا ضمیر مفعول بہ کی تھی جو کہ حیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. این المدرسون، اساتذہ کہاں ہیں. ارأیتموہم، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے. تو دیکھو ہم ضمیر مفعول بہ کی آئی ہے اور یہ مدرسون کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ارأیتمو میں میم کے بعد واو ایڈ ہوا ہے، اس کے بعد پھر آگے ہم ضمیر مفعول بہ کی آئی ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی آگے دیکھیں اسی کی کچھ مشق دی ہوئی ہے. رأیتم اور آگے یعنی کہ جمع مذکر حاضر اپنا جمع مذکر کے اور کچھ مختلف صیغے دیے ہوئے ہیں، تو آگے مفعول بہ کی ضمیر موجود ہے.
ٹھیک ہے، تو کہاں پر واو ایڈ ہوگا، کہاں واو ایڈ نہیں ہوگا، سمپل سا اس کا ضابطہ یہی ہے جو میں بتا چکا ہوں. جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوگا وہاں پر واو ایڈ کرنے کے بعد ضمیر لگائیں گے، اور باقی جگہوں پر ہم واو ایڈ نہیں کریں گے. جیسے کہ سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں رأیتم، رأیتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہم ضمیر جب اس میں ایڈ ہوگی تو ہوگا رأیتموہم، رأیتم ہم نہیں ہوگا، رأیتموہم تم نے انہیں دیکھا. غسلتی، اب دیکھو غسلتی کے بعد ہو آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا، غسلتی، غسلتی ہی، ہاں غسلتی، ٹھیک ہے، چونکہ ضمیر ہے، تاذر تی ہے اس پر، تو ہو ضمیر ہی میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے غسلتی ہی. اس طرح قتلتموہا، ٹھیک ہے، واو ایڈ ہوگا. اسی طرح فہمتموہا، واو ایڈ ہوگا. اس طرح وجدتہ، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وجدتہ یہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہو ایڈ ہو جائے گا، وجدتہ ہو جائے گا. سمعتموہ، سمعتموہ تم سب نے اسے سنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں واو ایڈ ہوگا چونکہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور اپنا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آگے مفعول بھی کی ضمیر جب ایڈ ہوگی تو واو بیچ میں لگے گا. اچھا جناب، اب آگے دیکھیے ذو کے بارے میں بتا رہے ہیں. ذو کا جو لفظ ہے، سبق کے دوران بھی کچھ ہم نے اس میں پڑھا تھا، ذو کا لفظ وہاں گزرا تھا. ذو جو لفظ ہے اس کے عمومی عام طور پہ ہم مانا کرتے ہیں والا کے. جیسے میں کہوں ذو المال، مال والا، ذو المال مال والا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے سر، آ رہی ہے سر. وہ بیچ اوکے میں وہ ایک وہ کا مائک آن ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹورشن ہوئی ہے. اوکے اوکے، اٹس اوکے. اچھا، دوران سبق آپ لوگوں جو ہیں اپنے مائک جو ہیں وہ بند کر کے رکھیے، پھر اس سے نوائز کریٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ذو کا لفظ جو ہے والا، جیسے میں کہوں ذو المال، مال والا، ٹھیک ہے، ذو المال مال والا، پیسے والا، دولت والا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ابھی یہاں پر آ رہے ہیں، مختلف الفاظ ہو جائیں گے. تو ذو کا بہرحال ہم مانا کرتے ہیں والا. اچھا، ذو کے بارے میں کچھ قواعد ہیں. مذکر کے لیے ذو استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ذاتا استعمال ہوتا ہے. وہ آگے آ جائے گا ذاتا کا لفظ بھی. اچھا، اگر کتاب کہہ رہا ہوں، جس چیز کے لیے یہ ذو استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خود معرفہ ہے، اگر وہ خود معرفہ ہے تو ذو کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرفہ الف لام کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے. ذو کے بعد جو اسم ہے وہ ہم معرفہ لے کر آئیں گے. مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی. جیسے دیکھیں یہاں پر الکتاب آ رہا ہے، اس مثال پہ ذرا غور کریے، یہ الکتاب. اب دیکھیں الکتاب معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے سر. معرفہ ہے سر. معرفہ ہے، الف لام موجود ہے اس پر، یعنی جو ہے ڈیفینیٹ ناؤن ہے. اچھا آگے دیکھو ذو آیا، ذو کے بعد اب جو لفظ آئے گا، اسم آئے گا، جیسے کہ یہاں پر الغلاف موجود ہے، یہ الف لام کے ساتھ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الکتاب خود جو تھا وہ معرفہ تھا، الف لام کے ساتھ تھا الکتاب. لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جو خود معرفہ نہیں ہے بلکہ وہ خود جو ہے کیا ہے، نکرہ ہے، تو ذو کے بعد جو اسم آئے گا وہ بھی نکرہ آئے گا، الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ قاعدہ یاد رکھنا، آگے پوائنٹس ٹو ریمبر میں بھی یہ بات مثالوں کے ساتھ مزید واضح ہو جائے گی. تو بس اتنی بات یاد رکھیں کہ جس کے لیے ہم آگے ذو کے ساتھ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ خود معرفہ ہے جیسے کہ الکتاب الف لام کے ساتھ ہے، تو ذو کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ خود بھی معرفہ ہوگا، الف لام کے ساتھ ہوگا. اور اگر شروع میں جو چیز جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں وہ معرفہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں بلکہ نکرہ ہے، تو ذو کے بعد جو اسم آئے گا وہ بھی بغیر الف لام کے آئے گا، نکرہ آئے گا، الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب دیکھیں ذرا، جیسے کہ این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، ذو الغلاف الاحمر، سرخ کور والی. میں نے بتایا نا ذو کا ترجمہ والی والا سے کریں گے. این الکتاب، وہ سرخ کور والی کتاب کہاں ہے؟ سرخ کور والی کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، الغلاف الاحمر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، سرخ کور، ٹھیک ہے، ریڈ کور، ٹھیک ہے، سرخ کور والی کتاب اینا کہاں ہے؟ تو یہاں پر
دیکھیں الکتاب خود معرفہ ہے، لہذا ذو کے بعد جو الغلاف کا لفظ آ رہا ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الغلاف جو ہے خود موصوف ہے، چونکہ موصوف جب یہ آپ کا معرفہ ہے تو اس کی صفت الاحمر وہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گی، معرفہ۔ سرخ کور، ٹھیک ہے، موصوف صفت ہے، مرکب توصیفی ہے یہ۔ الغلاف چونکہ معرفہ ہے، آپ جانتے ہیں موصوف صفت کے اندر کئی ساری چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر موصوف ہمارا معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوتی ہے، لہذا یہاں الغلاف معرفہ ہے تو اسی کی وجہ سے الاحمر بھی معرفہ آ رہا ہے۔ لیکن الغلاف کیوں معرفہ ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الغلاف معرفہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ شروع میں الکتاب جو آ رہا تھا وہ معرفہ تھا، الف لام کے ساتھ تھا، لہذا الغلاف جو ہم ذو کے بعد لائیں گے وہ الف لام ہی کے ساتھ لائیں گے، بغیر الف لام کے نہیں لائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر، ٹھیک ہے، الباب دروازے کو، اخضر سبز گرین گیٹ، ٹھیک ہے، گرین گیٹ والا گھر، وہ گرین گیٹ والا گھر کس کا ہے، ٹھیک ہے، وہ سبز دروازے والا گھر کس کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذاکا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، ذاکا بعید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ذاکا اور ذالکا از اکول ٹو سیم ہے، ٹھیک ہے، ذاکا اور ذالکا سیم ہے، تو یہ واحد مذکر بعید کے لیے ذاکا اور ذالکا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے، تو ذاک البیت، ٹھیک ہے، ذاک البیت ذو الباب الاخضر، وہ سبز دروازے والا گھر، لمن کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی البیت خود معرفہ الف لام کے ساتھ ہے، لہذا اسی وجہ سے ذو کے بعد جو الباب کا اسم آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہم لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ البیت جو لفظ جس کے لیے ہم آگے ذو کی لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ جو ہے نا معرفہ ہے البیت، اسی وجہ سے الباب جو ہے وہ خود بھی معرفہ آئے گا۔ ہاں تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا سبات کہ اگر خود وہ معرفہ نہیں ہے تو ذو کے بعد جب اسم آئے گا وہ الف لام کے بغیر آئے گا، اس کے آگے مثالیں آ جائیں گی۔ ذو کے بعد پھر اسم جو ہے وہ معرفہ الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ نکیر آئے گا، اس کے آگے مثالیں آ جائیں گی، وہاں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، من ذالک الفتى ذو النضارہ، النضارہ کہتے ہیں چشمے کو، گلاسز کو، ٹھیک ہے، وہ چشمے والا نوجوان کون ہے؟ من ذالک الفتى ذو النضارہ، وہ چشمے والا لڑکا نوجوان کون ہے، نوجوان لڑکا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ذو کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں والا سے، الفتح چونکہ خود کیا تھا الف لام کے ساتھ تھا، اس لیے النضارہ میں بھی ہم الف لام لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دال دیکھیں ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلہ طبیب مشہور من پاکستان، کوئی ترجمہ کرے بھائی اس کا، کوئی ترجمہ کرے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الرجل ذو اللحیۃ طویلۃ طبیب مشہور من پاکستان، کہ وہ جو آدمی ہے لمبے بالوں والا تو وہ پاکستان کا جو ہے نا مشہور، پاکستان سے مشہور ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اللحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، ٹھیک ہے، داڑھی والا، لمبی داڑھی والا، الطویلہ لمبی، وہ لمبی داڑھی والا مرد پاکستان کا مشہور ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ تو ترجمہ لفظی ترجمے پر بڑا گرپ ہونی چاہیے آپ کو، اس پر لفظی ترجمے پر، لفظی ترجمے سے مراد جہاں موصوف صفت آ رہا ہے وہاں آپ کا ترجمہ موصوف صفت کا ہو، جہاں پر جناب مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے وہاں پر آپ کا ترجمہ مرکب اضافی والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب آپ کی گرپ جو ہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظی ترجمہ کتنا سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، تو لفظی ترجمے پر بہت فوکس کیا کریں، آپ سب سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا خیر بہتر ہے، بہت ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب دیکھیں جناب یہاں پر ذو کا ہم استعمال کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، ذو آئے گا، اور دیکھیں جیسے کہ من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر، ٹھیک ہے، بیچ میں ذو آ جائے گا، پورا ایک سوال بن جائے گا۔ پہلے سوال تھا من ذالک الولد، وہ لڑکا کون ہے، لیکن اگر ہم یوں کہیں من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر، وہ سرخ قمیص والا لڑکا کون ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ لہذا نمبر 2 فیصل تنویر آپ پڑھیے، ذو لگائیے اور ذو لگا کے پھر پورا ترجمہ کریے۔
ذالک الفتی فتى ذل ہاں ذل ذل شعر طویلی طالب من ایرانا. اشعار کہتے ہیں بالوں کو، جی اشعار کے بالوں کو بولتے ہیں، لمبے بال۔ ہاں پڑھیے، وہ ترجمہ کیجیے۔ وہ وہ نوجوان جو لمبے بال والا ہے، وہ ہوں، وہ ایران کا طالب علم ہے، وہ ایران سے طالب علم. وہ لمبے بال والا نوجوان لڑکا ایران کا طالب علم ہے، ایران سے طالب علم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ٹھیک. نمبر 3 جناب اپنا کیا نام ہے آپ کا، اپنا منظر تھانوی صاحب، آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نمبر 3 پڑھنا ہے۔ لمن هذا الدفتر؟ لمن هذا الدفتر، ذو لگا دیں بیچ میں، ذو الغلاف الجمیل۔ ذو الغلاف الجمیل۔ ہاں، اب ترجمہ کیسے ہوگا اس کا؟ مطلب یہ کس یہ جو دفتر کیا ہے؟ رجسٹر کو اچھا ٹھیک جی ہے۔ جی، یہ رجسٹر، جی جی، کس کا اور ہے؟ الغلاف الجمیل کہیں گے آپ خوبصورت کور کو۔ زو کا ترجمہ والا سے کریں گے۔ جی جی، یہ رجسٹر کس کا ہے؟ خوبصورت غلاف، ہاں، ذو یعنی الغلاف الجمیل، خوبصورت کور والا۔ خوبصورت کور والا، جی، خوبصورت غلاف والا۔ اب با محاورہ ترجمہ کریں اس کا۔ ترجمہ ایسے ہوگا، یہ خوبصورت غلاف خوبصورت والا غلاف والا رجسٹر کس رجسٹر کا کس ہے؟ کا ہے؟ یہ ہاں، خوبصورت غلاف والا رجسٹر کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا جی ترجمہ جی، ہوگا۔ ہاں، یہ چلیے۔ خوبصورت غلاف، یہ خوبصورت کور والا رجسٹر کس کا ہے؟ اچھا جی، نمبر 4 جو ہے وہ نوشین آپ پڑھیے۔ ذالک الرجل ذو ہوں النضارۃ مدیرنا. دیکھو، نظارہ کہتے ہیں کس کو؟ چشمے کو۔ تو چشمہ. نظارہ ٹھیک ہے، اور مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو، مدیرنا ہمارے پرنسپل۔ ذالک الرجل وہ مرد، وہ آدمی۔ جی. اچھا دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ وہ چشمے والا آدمی ہمارا پرنسپل ہے. آدمی ہمارے پرنسپل ہیں، وہ چشمے والے آدمی ہمارے پرنسپل ہیں، ٹھیک جی ہے۔ سر. ہاں، ٹھیک تو ہے. میں بھی مثالوں میں دیکھتے جاؤ کہ الرجل معرفہ ہے تو ذو کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے۔ اچھا جی، نمبر 5 جو ہے الوینا آپ پڑھیے۔ اچھا، عامر اشرف آپ پڑھیے پلیز۔ من ذلك الرجل ذو الحيث القصيرة هو مؤذن مسجدنا. وہ چھوٹی داڑھی والے آدمی جو ہیں مسجد کے مؤذن ہیں۔ نہیں، پہلے تو سوال کرے نا، من ذالک الرجل ہاں، ذو الحیث وہ القصیرہ۔ چھوٹی داڑھی والے کون آدمی ہے؟ ہاں، وہ چھوٹے والا آدمی، وہ چھوٹی داڑھی والا آدمی کون ہے؟ کون ہے؟ وہ چھوٹی داڑھی والا آدمی کون ہے؟ کون ہوا ہے؟ مؤذن مسجدنا، وہ معذن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں۔ وہ ہماری مسجد کے مؤذن ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا جناب، آگے دیکھیں، یہ دیکھیں ذاتہ کا اب بتا رہے ہیں استعمال۔ ذاتہ جیسے میں نے ذکر کیا مؤنث کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے ذو آتا ہے، اور مؤنث کے لیے ذاتہ آتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر غور کریں، دیکھیں اب بات ہو رہی ہے المجلہ، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں الدراجہ، یہ بھی مؤنث، العمارہ یہ بھی مؤنث، ٹھیک ہے۔ تلک المساجد، کوئی بتا سکتا ہے مسجد تو یہ تو مذکر ہے، اس کے لیے ذاتہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ ذاتو اس کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ ذاتو تو آپ نے کہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں تو مسجد ہے، مسجد تو مذکر ہے، اس کے لیے تو ذو استعمال ہونا چاہیے۔
सर गैर खूबसूरती के हवाले से। सर हाँ सर बोले गैर बोले। आकिल की जमा गैर आकिल की जमा है, शाबाश। गैर आकिल की जो जमा होती है उसे हम हर जगह वाहिद मुअन्नस के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चूंकि मसाजिद गैर आकिल की जमा है, उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो धातु ही इस्तेमाल करेंगे जो कि हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, सब में आप देखें, अइन अल मजल्लतु ज़ात सुवरिल मुलव्वना, ठीक है। अच्छा जनाब, चलें आप ही से पढ़वाते हैं, तर्जमा करवाते हैं। अच्छा जी, चलें जनाब, सबाहत पढ़िए पहला जुमला और तर्जमा करिए। मजल्ला कहते हैं रिसाले को, रिसाला। अइनल मुजल्लतु जातुस जातुस सवारी सवरिल मुलव्वनाती। रंगीन तस्वीरों वाला रिसाला कहाँ है? हाँ, रंगीन तस्वीरों वाला रिसाला कहाँ है, ये तर्जमा बिल्कुल जबरदस्त किया है। अच्छा जी, नंबर दो जनाब, जो है वो पढ़िए हुज़ैफा खलीक। अच्छा, फैसल तनवीर पढ़िए। जी सर। नंबर 2 सर। नंबर 2। हाजिहि दरजतु जातुल अजल सलासी लिअबनी सगीरिन सगीरी। हाँ हाँ, ठीक है। तर्जमा, अजल कहते हैं देखो टायर को, पहियों को। ओके। असलास, 3 पहियों वाली। ये तीन पहियों वाली जो फ्रिज है। फ्रिज नहीं, फ्रिज कहाँ हाँ, से? दरवाजा। साइकिल, सॉरी हाँ, साइकिल। सॉरी। हाँ, इट्स ओके। छोटे भाई की है। इब्न सगीर, मेरे छोटे बेटे की है। हाँ, इब्नी, सॉरी, हाँ मेरे छोटे बेटे की है। मेरे छोटे बेटे की है। ये 3 पहियों वाली साइकिल मेरे छोटे बेटे की है, ठीक है। नंबर 3, तिलकल इमारा। नंबर 3 जो है वो पढ़िए, नायाब आप पढ़िए। तिलकल हमारा तो जातुन नवाफिसिल कबीरती मशरफुन। वो इमारत जो खिड़कियों वाली है, बड़े काम की है। मशरफ का मतलब काम का। नहीं 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 नहीं, मसरफ मशरफ, किसे कहते हैं? बैंक को कहते हैं, बैंक को। अच्छा, बड़े मसरफुन बैंक की। बैंक को कहेंगे वो। वो इमा- हाँ, वो वो इमारत जो खिड़कियों वाली है, बड़े इमारत, बैंक की। वो बड़ी खिड़कियों वाली इमारत, ठीक है। वो बड़ी खिड़कियों वाली इमारत बैंक है। वो बड़ी खिड़कियों वाली इमारत मसरफुन बैंक है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4 जो है वो पढ़िए प्लीज, हुजैफा खलीक, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम, माज़रत, मैं जरा कहीं निकल गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ें। जी। तिलकल मसाजिदु ज़ातुल मनाइरी हाँ मनाइरी आलियती जमीलतुन जिद्दन। जी, हाँ जी, हाँ। तिलकल मसाजिदु, हम्म। वो मसाजिद, ज़ातुल मनाइरी आलियती, ऊंचे मीनार, मीनारों वाली, अल आलिया बुलंद को कहते हैं, यानी लंबे मीनारों वाली। ऊंचे ऊंचे लंबे मीनारों वाली, जमीलतुन जिद्दन, बहुत खूबसूरत है। हाँ, अब जरा दोबारा वो एक बार तर्जमा दोबारा करें, पूरा मुहावरा तर्जमा। बा मुहावरत हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, पूरा तर्जमा करें। जी, वो ऊंचे मीनारों वाली मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, वो ऊंचे मीनारों वाली मस्जिदें जमीलतुन जिद्दन, बहुत खूबसूरत हैं। जमीलतुन जिद्दन, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा जनाब। मदद, मैं आपको बात काट रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जू और दात जो है, इसके उसूलों में से कोई उसूल भी है कि इसके बाद में आने वाला जुमला जो है वो हमेशा जो है वो जेर के साथ ही आएगा? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल जी। किया आपने। बहुत ही अच्छा, बड़ा माकूल सवाल किया आपने। देखें, जू और जाता, इनको हम मुजाफ बनाते हैं। इसके बाद में आने वाला इसे मुजाफ इलैह होता है, इसलिए मजरूर होता है। नहीं, वो चाहे मुरक्कब में ही आता है, वो मेरा ख्याल है कि मुरक्कब के अलावा भी आता है। तो जू का लफ्ज जो खुद है ना, वो है मुजाफ, ठीक है, वो ठीक है। मुजाफ हो गया। धातु का खुद जो लफ्ज है वो है मुजाफ। ठीक है।
اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ اسے دیکھیں ذات الصوری. اب ذاتو مضاف ہے, الصور جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اچھا الصور خود جو ہے وہ موصوف بن رہا ہے, پہلے الملبنہ اس کی صفت ہے. جی ٹھیک ہے, صفت اور موصوف ہو گئے. صفت اور موصوف دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. اچھا الصور پر کسرہ اس لیے آ رہی ہے, زیر اس لیے آ رہی ہے کہ وہ مضاف الیہ یہ بن رہا مضاف ہے, الیہ ہے. ذاتو مضاف ہے. ٹھیک ہے, Is that clear؟ بالکل. یعنی کہ ہاں ذاتو اور ذو جو ہے وہ مضاف ہے, اور اس کے بعد والا جو اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ نہیں ہونے کی وجہ سے ایگزیکٹلی وہ مذکور ہوگا. مکسور ہو جائے گا, زیر والا ہو جائے گا. ہاں کہ بالکل اس کی بالکل. وجہ سے اس کے بعد جو اس کی صفت شامل ہوگی وہ ہاں اپنے جو ہے نا وہ جو صفت جو ہے نا موصوف کی وجہ سے ایک مجرور, جیسی اعراب میں بالکل آئے گی. بالکل. آپ میں جو صفت مجرور ہے آتی تو ہے مجرور ہے. اس کتابیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہوں اب موصوف کتابیں ہوتی ہے, جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا بھی اعراب ہوگا. اچھا موصوف جو مجرور ہو رہا ہے یہاں پر اس وجہ سے کہ ذو مضاف ہے اور وہ موصوف خود مضاف الیہ بن رہا ہے, ہوں اس وجہ سے وہ مجرور ہے. تو آپ کا سوال جی بہت مقبول اور بہت شاندار سوال ہے. تو بہرحال اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ خود ذو جو ہے اور ذاتو مضاف ہے, اور اس کے بعد میں آنے والا اسم مضاف الیہ ہے, اسی وجہ سے مجرور ہے. اسی لیے جو نمبر 2 میں هذه الدراجۃ ذات العجل الثلاثی ہوگا, کیونکہ لام کے ہاں نیچے انہوں نے لکھا کچھ نہیں ہے, اوپر نیچے, تو ہاں عجلی نہیں پڑھیں لکھا, گے اس کو. ہاں کوئی بات نہیں, نہیں لکھا تو لکھا وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیچھے اور بھی کئی سارے الفاظ گزرے جہاں پر انہوں نے نہیں لکھا تھا. ہم نے خود سے مثال کے طور پر جہاں ہم نے تا ساکن پر ذیل لگائی, میم ساکن پر پیش لگایا, وہاں پر اعراب نہیں دیے تھے انہوں نے, ہم نے خود لگایا, ٹھیک ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر نہیں لگایا انہوں نے, لیکن آئے گا یہاں پر زیر کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے, قاعدے کے مطابق زیر ہی پڑھنی ہے. مضاف الیہ اس لیے مجرور ہوگا, ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. ٹھیک, بھارت سوال آپ کا بہت معقول تھا اور جواب الحمدللہ آپ کو مل گیا الحمدللہ. اچھا دیکھیں جناب, آگے کی جو یہ ایک مشق ہے, اس میں دیکھیں اقرۃ القدم لعبتم ام قرۃ السلہ, ٹھیک ہے. تم نے یہ کھایا ہے یا پھر وہ کھایا ہے. مثال کے طور پہ کہوں کہ آپ نے بریانی کھائی ہے یا قورمہ کھایا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے فٹ بال کھیلی یا کرکٹ کھیلا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح سے اور بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا بولنے کا کیا طریقہ ہے اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. شروع میں حمزہ استفہامیہ آیا, ٹھیک ہے. پھر دو میں سے کوئی ایک چیز جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, دو میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں, اس میں سے کوئی بھی ایک چیز شروع میں لے کر آئیں گے حمزہ استفہامیہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور بیچ میں فعل آ جائے گا, فعل بفاعل آ جائے گا, اور پھر ام کے بعد دوسری چیز آ جائے گی جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹرکچر آپ سمجھ لیں, اقرۃ القدم لعبتم ام قرۃ السلہ, کیا تم نے فٹ بال کھیلا ہے یا باسکٹ بال, ٹھیک ہے. تو لعبتم فعل و فاعل ہے اور شروع میں حمزہ استفہامیہ ہے, ٹھیک ہے. قرۃ القدم جو ہے, دیکھیں قرہ کے اوپر زبر آ رہی ہے, قرہ کے اوپر زبر آ رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ لعبتم کا مفعول بن رہا ہے, لیکن مفعول مقدم ہے, کبھی مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے فعل فاعل سے مقدم بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی صورت ایک یہ ہے. لیکن بہرحال چونکہ مفعول ہے اس وجہ سے منصوب ہے قرہ, ٹھیک ہے. تو کیا تم نے فٹ بال کھیلا ہے یا باسکٹ بال کھیلا ہے, تو اس کا سوال یوں کریں, اقرۃ القدم لعبتم ام قرۃ السلہ. اسی طرح سے دوسری مثال دیکھیں, کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے یا حامد کو دیکھا ہے, محمدا رأیت ام حامدا, کیا تم نے محمد کو دیکھا یا حامد کو دیکھا. تو دیکھیں محمد اور حامد دو کے بارے میں سوال تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے, تو شروع میں ایک کو لے آئے اور پھر آخر میں جا کے دوسرے کو لے آئے, ٹھیک ہے. اور بیچ میں جو ہے وہ ام کا لفظ آیا, محمدا رأیت ام حامدا. اس طرح سے کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب السیرہ, کیا تم نے فقہی کتاب لی ہے یا سیرت کی کتاب لی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ اسٹرکچر ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, اور اس اسٹرکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو نیچے کے کچھ جملے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر, انہوں نے ہمیں فعل بفاعل دیا ہوا ہے, جیسے ضربتا, شربتا, رأیتم, قرأتن, اخذتا, یہ فعل بفاعل دیا ہوا ہے, اور دو آگے وہ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ جن کے درمیان ہم نے سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے. ضربتا عباس محمود, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلا جملہ جو ہے وہ منظر تھانوی صاحب آپ پڑھیے, بنائیے, کیسے بنائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں یہ
ये होगा अज़रबतु अब्बास। हाँ, अब्बास पे देखें अब जबर आ जाएगी, यानी मंसूब हो जाएगा अब्बासन। जैसे अब्बासन। मुहम्मदन आया ना, मुहम्मदन, तो हो जाएगा जी जी, अब्बासन। तो अब मोहम्मदन। अब्बास अज़रब ज़रबता अम महमूदन, क्या तुमने अब्बास को मारा है या महमूद को मारा है? या महमूद जी। हाँ, अज़रबता अब्बासन अज़ ज़रबता अम महमूदन, महमूद भी मंसूब होगा। यहाँ महमूदन। अल्फाज में तो आगे हमको दिए, मंसूब नहीं दिया हुआ, मरफू दिया हुआ है, लेकिन हम जब जुमला बनाएंगे तो वहां मंसूब पढ़ेंगे, क्योंकि मफूल भी ही बन रहा है ये फेल बफाइल के साथ। ठीक है। जनाब हाँ, अब्बासन ज़रबता अम महमूदन, क्या तुमने अब्बास को मारा है या महमूद को मारा है? ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, हजरत नंबर माज़र, 2, इसमें ये मफूल भी को मुकद्दम करना जरूरी है? ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप ना भी करें जुमला तो फिर भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जुमले का मफहूम तो बहरहाल अदा हो जाएगा, लेकिन एक मखसूस अंदाज जो होता है, जो कि एक कलाम का खूबसूरत अंदाज होता है, वो खूबसूरत अंदाज नहीं बाकी रहेगा, कलाम के अंदर वो खूबसूरती नहीं रहेगी। समझ रहे? तो ये जो एक अंदाज है, इसके अंदर बोलने में एक हुस्न महसूस होता है, एक फसाहत नजर आती है, बलागत नजर आती है। तो ये बात है, वरना सही तो वो भी है, गलत वो नहीं है, सही। लेकिन ये फसाहत और बताइए, बलागत। अब्बासन महमूदन होगा ना? क्या कह रहे हैं? अज़रब हाँ, फिर हो जाएगा अज़रब अज़रब अब्बासन महमूदन, महमूदन। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अज़रब यूं ही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा खूबसूरत तरीका ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह से नंबर 2 जो है वो पढ़िए फैसल तनवीर। अशरबतु असीर पुर्तकाल व अम असीर पुर्तकाली। पुर्तकाली अम असीरुल अनाबी। हाँ, असीर अल बुर्तकाली शरबता अम असीर अल इनबी। तर्जमा। हाँ जी, क्या तुमने क्या ऑरेंज जूस पिया है या ग्रेप्स का जूस पिया है, अनार का जूस पिया है, सॉरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नंबर 3 जो है वो पढ़िए नौशीन। रायतुम सयारतुल असयारतुल मुदीरी रायतुम सयारतुल मुदर्रिस अम सयारतुल मुदर्रिस। सय्यारतल मुदीरी रअयतुम अम सय्यारतल मुदर्रिसी। अम आएगा ना बीच में? जी सर। हाँ, तर्जुमा करें। सयारतुल मुदीरी सय्यारा कहते हैं गाड़ी को, प्रिंसिपल की गाड़ी। प्रिंसिपल की गाड़ी या उस्ताद। क्या तुमने प्रिंसिपल की गाड़ी देखी है या उस्ताद की? हाँ, क्या तुमने प्रिंसिपल की गाड़ी देखी है, उस्ताद की गाड़ी देखी है? बिल्कुल सही। अच्छा, नंबर 4 जो है वो पढ़िए सबाहत। हाजिहिल मुजल्लतु देखो क़राअतुन्ना। मुजल्लता है, खबर आएगी मुजल्लता। मुजल्लता, हादिही बिस्मिल्लाह। मुजल्लता। जी, मुजल्लता हाँ क़राअतुन्ना क़राअतुन्ना अम तिलका। क्या हाँ, आपने इस रिसाले को पढ़ा या उसको? तिलका क्या मीन्स होगा? उसको। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नंबर 5 जो आखिरी है वो पढ़िए नायाब, आप पढ़िए। मिफ्ताहुल बैत अमिफ्ताह अल बैती। मिफ्ताहुल बैती अखज़ता अम मिफ्ताह सय्यारती। हाँ क्या आपने घर की चाबी ली या गाड़ी की? हाँ, आपने घर की चाबी ली है या गाड़ी की चाबी ली है? बिल्कुल, ये बहरहाल एक अंदाज है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा सबक ऑलमोस्ट ये है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और आखिरी देखें, ये कुछ इसमें दिए हुए हैं जो कि हमने सबक के दौरान भी पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, हिस्से पढ़ते हैं, 1/3। ठीक है, या फिर इसी तरह से 1/4। ठीक है, सुलुस, रुबो, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, आधा। ठीक है, उसको किस तरह बोलते हैं ये देखिए, यहाँ पर निस्फुन आधे को कहते हैं। ठीक है, सुलुसुन 1/3 को कहते हैं, तीसरा हिस्सा। ठीक है, जैसे 3 में से 1 या 30 में से 10, सुलुस। रुबुअन 1/4। ठीक है, जैसे कि आपके चौथा हिस्सा जो होता है, यानी 12 में से 3। इसी तरह से खुमसुन, पांचवे को हिस्से को कहते हैं सुदुसुन।
छठे हिस्से को कहते हैं सुबउन, सातवें हिस्से को कहते हैं सुमनुन, आठवें हिस्से को कहते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं 1/8, 1/9, 1/10, उशरुन 10वें हिस्से को कहते हैं, ठीक है। ये भी एक जो है वो अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। और ऊपर शायद आई थिंक कहीं पर ये गुजरा है सबक के अंदर, खुलुस का लफ्ज़ गुजरा था, तो उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर मजीद इसकी वजाहत दे दी है। इससे भी आप देख कर याद कर सकते हैं, मजीद इसकी कोई और ऐसी मश्क नहीं है, ठीक है। जुमले इसके बनाने हैं, आप उससे इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बना सकते हैं, ठीक है। और आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, और उसके बाद आखिर में कुछ वोकेबलरी दी हुई है। तो ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ये तमाम अक्सर वही पॉइंट्स होते हैं जो हम सबक पढ़ाने के दौरान आपको बता देते हैं। इसको अपने तौर पर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में जो कि इंशाअल्लाह आने वाले मंडे को होगी, उसमें हम इब्तिदान 10 मिनट के अंदर पहले ये पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अपना हम न्यू लेसन शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ शायद फैसल तनवीर आप कुछ बोल रहे थे, या कोई कुछ बोल रहा था? जी मुफ्ती साहब मैं ये जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या वालेकुम सलाम। क्या हाल है खैरियत से मुफ्ती साहब, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा है ना कुछ काम दे, होमवर्क दें इनको ना। ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं सब सारे तलबा को बताऊं, इंशाल्लाह हमारी अब जो 2 दिन क्लास होगी वो होगी लैंग्वेज की क्लास। तो उसमें आपसे अरबी इंशाल्लाह अब आपको बोलना सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, कि अरबी बोलनी किस तरीके से, ठीक है ना, और लंबे लंबे सेंटेंस और जुमले कैसे कैसे बोलने। तो देखिए इसके अंदर मैंने जो आज नोट करा था, मैंने क्लास थोड़ी सी ना आज ये वाली अटेंड की है, वरना तो मैं जाहिर बात है वो ऑन करके फिर छोड़ देता हूँ। लेकिन ये कि आज थोड़ी सी क्लास मैंने अटेंड की, तो एक चीज़ जो बहुत अहम है, अरबी रीडिंग आप लोगों की बहुत कमज़ोर है। आप लोगों को अल क़िराआ पे काम करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से देखें हम इंग्लिश में क्या करते थे, आज भी देखें हम इंग्लिश में बच्चों को छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ाते हैं और उनका तर्जुमा सिखाते हैं। अब जैसे मेरा बच्चा है, देखें उसने भी मतलब शुरू में वो आया है, प्रेप 6 में भी आया है, तो मतलब हिफ्स के बाद फौरन। तो मैं स्कूल वालों को देख रहा हूँ कि स्कूल वालों ने बच्चों को ना लंबी बड़ी बड़ी स्टोरीज दी हुई हैं, और स्टोरीज दे के वो जो है ना बच्चों से बोल रहे हैं कि इसको पढ़ो और अल्फाज इसके मायने निकाल कर और इसकी मीनिंग देखो। तो जिस तरीके से हम अंग्रेजी में कर रहे होते हैं कि हम जो है ना टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते 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 हमारी अंग्रेजी फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। इस तरीके से आपको अरबी की रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ये जितने भी आपको असबाक पढ़ाए जा रहे हैं ना, आप खुद से बैठ के घर में पढ़ें, देख के पढ़ें, उंगली रख के पढ़ें। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, अगर आपने इसकी रीडिंग नहीं की तो मसला बनेगा, ठीक है ना। आप देखें एक जगह जब जबान सिखाई जा रही होती है ना स्कूलों में, तो होता यही है कि एक रीडिंग चल रही होती है, एक राइटिंग चल रही होती है, स्पीकिंग चल रही होती है, लिसनिंग चल रही होती है। तो बच्चों से हम रीड करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, पढ़वाते हैं उनको, मुस्तकिल पढ़वाते हैं, ठीक है। अब होता यही है कि जाहिर बात है यहाँ तो सारे बड़े हैं और टाइम हम जाहिर बात है वक्त हमारा कम होता है, कि अगर हम सबसे पढ़वाएंगे तो हमारी 1 घंटे की क्लास तो नहीं हो सकती है, तकरीबन 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर, कि सारी हमने तमारीन भी सॉल्व करवानी है, तो और उसके बाद फिर आपको समझाना भी है कॉन्सेप्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये बात इसको जहन में रखें कि आप लोग खुद जो है ना वो इस पूरे चैप्टर को बैठ के पढ़ें। इससे पहले जो मोट बड़े बड़े लंबे लंबे चैप्टर हैं उनको बैठ के पढ़ें। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, नंबर एक। और इंशाल्लाह कल तो जारी बात है, वो जब आपकी लुगत की क्लास होगी तो मैं खुद भी आप लोगों से पढ़वाऊंगा, 5-5 लाइनें 6-6 लाइनें, तो वो मैं रीडिंग अलाउड करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे मुफ्ती साहब ने आज जो क्लास में आपको करवाया है, आप 2-2 सेंटेंसेस बैठ के लिखें, लेकिन अपने पास लिखें प्लीज़। देखिए तभी वो आपकी ना पढ़ने में मजबूती आएगी अगर आप बैठ के लिखेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग कल की क्लास के लिए एक अलग नोटबुक बनाइएगा, ठीक है ना। तो कल जो हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बुक भेजी हुई है ग्रुप पर, मैं दोबारा भेज दूंगा। अल अरबिय्यतु बैन यदैक नाम है हमारी किताब का, तो वो लुगत की है ख़ास तौर पे, ठीक है ना। तो अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक 2 हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो और यही वाला टाइम होगा इंशाल्लाह 10 बजे का, ठीक है। तो उसके लिए अलग नोटबुक बनाइएगा और नोट टेकिंग जरूर करिएगा। मैं आपको अरबी टू अरबी मीनिंग लिखवाऊंगा, ठीक है ना। जिसे आप इंग्लिश में लिखा करते थे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स, वैसे ही मैं आपको अरबी टू अरबी मीनिंग लिखवाऊंगा और बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है।
तो मुझे सिर्फ ये कहना था। जी मुफ्ती साहब आप कंक्लूड कर दें। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत कीमती बातें हैं। आप सब इस पर लाजमन अमल करें, चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि जब तक आपकी खुद की अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी उस वक्त तक आप जो है आपके अंदर रवानी नहीं आ सकेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप ज़रूर करें। और जहाँ तक रही बात जैसे कि सेंटेंस का बोला, तो यहाँ पर ये वाला जो अभी हमारा ये आखिरी जो अभी ये जो अम के साथ हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इस तर्ज पर जो है हर तालिब इल्म वो एटलीस्ट 5-5 नए जुमले बनाए, ठीक है, और इनसे हटकर जुमले बनाए, 5 जुमले बनाए और उनको तर्जमे और एराब के साथ लिखे। एराब लाजमन लगाएं, ठीक है, लाजमन एराब लगाएं और एराब लगाकर तर्जमा हर एक के सामने लिखें। और ये सब मुझे जो है वो व्हाट्सएप करें कल तक परसों तक, 1-2 दिन में कर दें इंशाल्लाह, ताकि फिर उसकी कुछ अगर जो भी तस्हीह होगी वो मैं कर दूंगा। मुझे आप व्हाट्सएप करेगा, अपना नाम लिख कर करिएगा व्हाट्सएप, ठीक है, ताकि मैं उसको आपको बता सकूं। तो एटलीस्ट हर कोई 5-5 जुमले बनाए एराब के साथ और तर्जमे के साथ मुझे सेंड करे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर उसमें हम मजीद बात मेरा सवाल ये है, हजरत माजरत मैं आपको बात काट रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि हाँ, अम और औ में क्या फर्क है? ये हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके थे, हमने थोड़ा सा बताया था। चले खैर, एक काम करेगा, इसको थोड़ा सा बैक पर जाकर इसको थोड़ा सा तलाश करेगा, कुछ ही सबक जाकर आपको पीछे मिल जाएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह, पढ़ चुके हैं पिछली कुछ सबक में ये बात गुजरी है अम और औ की। तो जो है इंशाल्लाह ये बात जो है ना वहां पर वैसे आप। फर्क है क्या? हेलो, जी मैं पूछ रहा हूँ फर्क है क्या? हाँ, मैं चाहूंगा कि इस फर्क को आप खुद तलाश करें, मैं चाहूंगा इस फर्क को खुद तलाश करें, क्योंकि ये पिछले कुछ सबकों पहले गुजरा है। ये बुक 3 में गुजरा है? ये बुक 3 के अंदर ही मौजूद है और ये बुक पिछले 3 हमने नहीं पढ़ी ना, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर यहीं पे पता लग जाए ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा हाँ मुफ्ती हाँ, साहब मैं आपको बताऊं, वैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक है ना। तो मुख्तसर से बता दें थोड़ा सा, है ना। देखें इसके अंदर जो है अगर ये तफसील तरफ है तो अगली क्लास में बता दीजिएगा। बेहतर है अगली क्लास में इंशाल्लाह पहला सवाल ये कर लेंगे। हाँ ये भी हो सकता है अगर तफसील तलब हो ना। इसमें हाँ, थोड़ी सी तफसील, थोड़ा सा इसकी बेसिक्स मुझे बतानी पड़ेंगी, उसके बाद ये बात थोड़ी सी क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस ताकि मैं वजाहत के साथ बता सकूं, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं तो वो नहीं मैं नहीं मुझे क्लास हमारी ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है, वो भी जाना चाहेंगे। इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। और जो है इंशाल्लाह आप लोग को जो मैं थोड़ा सा काम दे रहा हूँ इसको ज़रूर करके मुझे दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह ज़ाता और ज़ू का जो इस्तेमाल मैंने आपको समझाया है, इस पर भी ज़ाता और ज़ू दोनों के अलग अलग एटलीस्ट 3-3 जुमले बनाइएगा, जो कि किताब से हटकर हों। आप अपने तौर से बनाएगा, किताब से नहीं। सिर्फ वोकेबलरी यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन जुमले आप अलग से नए बनाएं। दाता और जू के भी जुमले बनाकर मुझे जो है लिखकर तर्जमे के साथ सेंड करिएगा, ठीक है। सर ये इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर की भी नहीं आई, ये भी जी जी आमिर भाई बात सुने, आज की रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। असल में लास्ट की इसलिए नहीं आई थी आमिर भाई, वो जरा लैपटॉप का थोड़ा सा जरा मसला आ रहा था। आज की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैं भी भेज दूंगा आपको फौरन, ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए गरजदार आवाज की बात ही और है भाई। अरे जी कपाट सारी हो जाती हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है, मेरे साथ मुलाकात होगी है। इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह। हुज़ैफा भाई ने सबको हिला दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोल खोल दिए। हाँ, चलो ठीक है, इंशाल्लाह अज़ीज़, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी मुलाकात होती अगली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।